کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ توقعات کا جو غبارہ تھا میری توقعات کا نہیں تھا. اچھا, جو آپ نے دیکھا خود جناب چیف جسٹس جناب قاضی القضاء جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی فرمایا, بات یہ ہے کہ جب آپ نے اچانک ایک قانون کی فائلوں کے تلے دبا ہوا ایک فیصلہ نکالا اور اس کے اوپر ظاہر ہے تحریری طور پر باقاعدہ طور پہ نظر ثانی کی درخواستیں دی گئی تھیں, تو جب وہ لگے گا اور پھر ایک ملک میں فضا ہوگی جس میں آپ کہیں گے کہ فلاں کو گرفتار کرو, کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے یہ واقعات کا ایک سیکوینس ہے. اچھا, آپ دیکھ لیے چند دن پہلے نواز شریف صاحب کچھ لوگوں کے باقاعدہ نام لیتے, ٹھیک ہے, اور پھر باقاعدہ طور پر ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور جنرل فیض صاحب جو سابق پی ٹی آئی ایس آئی ہیں, ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں ہیں کہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے, یہ کارروائی ہو رہی ہے, یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں باقاعدہ نواز شریف صاحب تو مطالبہ کر رہے ہیں. جی, اچھا, اب جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت بنیادی طور پہ اس دھرنے کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مفروضے بھی تھے. اچھا, وہ کیا؟ وہ مفروضے یہ تھے کہ شاید یہ دھرنا, اور اب پی ایم ایل این والے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا بنیادی طور پر پی ایم ایل این کی حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے تھا. اچھا, یہ دھرنا پی ایم ایل این کو بدنام کرنے کے لیے تھا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا. اور اس وقت اس دھرنے کے پیچھے مبینہ طور پر اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض تھے. یہ وہ متعین بات تھی جو اس وقت کی جاتی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ عدالت میں پہنچا تو عدالت میں وہ فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں جو 17 آخری ڈائریکشنز ہیں وہ اس طرح کی ڈائریکشنز ہیں جو میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. مثلاً فوج کو اپنے ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو سیاست میں حصہ لے, تو اس میں کیا خرابی؟ بالکل کرنی چاہیے. اچھا, لیکن کون ہے وہ؟ اسی طرح الیکشن کمیشن کیا عدالت کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے تھا اپنے فیصلے میں؟ بھائی یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے قانون میں, عدالت نے دہرا دیا, بس ٹھیک ہے, اچھا کیا. اچھا جی, الیکشن کمیشن کو ایسی سیاسی جماعتوں کے خلاف کام کرنا چاہیے جو پاکستان کی انٹیگریٹی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو جنرل انسٹرکشنز تو یہ جنرل انسٹرکشنز ہی تھی. تو اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے نا پہلے. مطلب ہر آپ کا بندہ کہے گا جا کے کہ جناب عمل درآمد کر, ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کہے گا میں بھی بڑا عمل درآمد کر رہا ہوں, سارے اپنا عمل درآمد کہیں گے. تو دیکھیے یہ ایک فیصلہ جو تھا وہ ایک اصولی سا فیصلہ تھا. اس کے اوپر اس وقت کچھ لوگوں نے گرمی تاؤ کھا کے اس کے خلاف داغ دی کہ جناب ہمیں اس فیصلے کے اوپر کچھ اعتراضات ہے, تو نظر ثانی داغ دی. اب جب اتنے سال گزر چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب کیا فائدہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کا کوئی کرکس نہیں ہے؟ کیا کرکس ہے؟ بس یہ کہ آپ کی پرواز, آپ کے تخیل کی پرواز ہے وہ جہاں تک چلی جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے نا, ڈسپوز آف بھی کرنا ہے. دیکھیے جس طرح یہ فیصلہ آیا تھا تو یہ فیصلہ عدالتی تاریخ میں شاید ایک بہت نمایاں چھپنے والی خبر تھی, اور جس طرح آج اس کا اختتام ہوا ہے تو آج بھی یہ میڈیا میں چلنے والی ایک نمایاں خبر ہے. اچھا حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں وہ مختلف کیسز میں خاصا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک ٹیکس سے متعلق کیس میں انہوں نے ایک سینئر وکیل کی سرزنش کی جب انہوں نے کہا کہ میرا کیس تو زائد المیعاد ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے ٹینیور میں ہم نے دیکھا بہت سارے کیسز زیر التوا تھے, سیاسی کیسز کو پریفر کیا جاتا تھا لیکن بہت سارے دوسرے کیسز زیر التوا رہے, ایسی سچویشن اب ہم نہیں دیکھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں کیسز یہ مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی توجہ ہے کہ جناب اس کی سن لی جائے پہلے اپیل, مثال نظر ثانی سن لی جائے فیض آباد دھرنے کی, پہلے تو ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سنا, فلاں ٹیکس کا مسئلہ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, اس کو سن لیں, یہ کر لیں. اس طرح آپ شاید اپنے سننے والے نمبر آف کیسز تو بڑھا سکتے ہیں, بٹ دا میٹر از ناٹ ریزالوڈ. اچھا, پاکستان میں اس وقت میٹر کچھ اور ہے, جسے کہتے ہیں نا میٹر ان ایشو, وہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن. آپ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے سارے مسائل حل کر لیں اور الیکشن کو حل نہ کریں تو سارے کے سارے مسائل دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو واقعی, اگر چیف جسٹس صاحب جوہری طور پر پاکستان کے سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنی دانست میں, اپنے ریالم کے اندر رہتے ہوئے, عدالت کے اندر,
अंदर रहते हुए, तो पाकिस्तान का एक केस है वो उठा लें। पाकिस्तान का वो केस है जिसमें इनके पेशरो ने एक फैसला दिया था कि 14 मई 2023 को पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए। यही था ना फैसला? बिल्कुल यही था। उस फैसले को नहीं माना गया, उस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला गया, उस फैसले का मजाक उड़ाया गया, उस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हुजूम हुआ, उस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बटी, उस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इल्जाम लगा जजों के ऊपर कि एक जस्टिस उमर अता बंदियाल का ग्रुप है और एक जस्टिस काजी फायजी साहब का ग्रुप है। ग्रुपिंग का तासुर जब आया। आपने पूरी की पूरी अदालत एक्सपोज हो गई इस फैसले की वजह से, तो ये फैसला दोबारा खोल इसको बताएं, हमें ये बताएं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या नहीं था। सही। हमें ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये झक मारी गई थी, इस वजह से मैं चूंकि अब नया काज़ी उल कुज़ा हूं पाकिस्तान का, तो मैं इस फैसले को मुस्तरद करता हूं और मैं भी रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। नवाज शरीफ ने भी ठीक किया, शहबाज शरीफ ने भी ठीक किया और इसहाक डार ने भी ठीक किया, इलेक्शन कमीशन ने भी ठीक किया। हम आमन्ना व सद्दकना कहेंगे। ठीक है। और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उस सुप्रीम कोर्ट का जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जस्टिस काजी फायजी साहब हैं और जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके दुरुस्त और जायज पेशरो थे और वो बेंच दुरुस्त बना था जिसने 14 मई का फैसला जारी किया था, तो फिर उस फैसले को ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। सही। और तौहीन अदालत के लिए 4 सीधे सीधे आदमी हैं। कौन? एक आपका वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, आप उनके खिलाफ हो सकता है वो कहें जी मैंने पार्लियामेंट में पेश कर दिया था, अदालत माफ कर दे। हाँ जी। आपका वजीर खजाना जनाब गुलाम इसहाक डार साहब, सॉरी इसहाक डार साहब कहते हैं जनाब मैंने तो सीसी में पेश किया या जिस भी चीज में पेश किया उसकी कानूनी वजह ये है, उसके बाद उन्हें भी माफ कर दें। ठीक है, आप सबको माफ कर दें। हाँ, लेकिन एक्शन तो ले। आप कुछ काम करें। अगर आपने यही ठीकरियां तोड़नी है तो तोड़ते रहो, ठीक है, बिस्मिल्लाह। इससे पहले भी तो यही होता रहा। ठीक है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।